ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو بولو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے پر مجھے ذرا یاد دلا دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو، جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ۔ حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا۔ تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے، جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے۔ پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے، صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نماز ہی پڑھانی ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ پیر کی 16 ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ، ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو ایسے ہوتے ہیں ایسے۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رہو کھڑے رہو، تو وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر اب ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس۔ پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے، پیر کا دن آ گیا، فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے، آپ نے ایسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، ہمیں یاد نہیں رہا۔ تو چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا، اندر تشریف لے گئے۔ اشراق کا وقت ہوا تو آج 12 ربیع الاول ہے، آج واپسی شالا ٹر دے سجڑنو کوئی نہ ویکھے، ڈھے پمدے نے کنگرے ہاں دے، اچیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہوندے وین کسے دے نہ دے۔ یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، بہت بڑی کی ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے۔ تو آپ نے تمام ازواج کو بلایا، تمام بیگمات کو بلوایا، سب کو ملے، بات کچھ نہیں کی، ملاقات کی، رخصت فرما دی۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا، ان کو پاس بٹھایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا، تو وہ رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا ادھر کان قریب کرو، پھر قریب کرو نہیں، سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی۔ 6 ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی، صرف 24 سال کی عمر، 24 سال کی عمر۔ اس کے بعد علی کو بلایا، داماد، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، رخصت فرمایا۔